السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسے بابرکت والا مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اور پھر ان مہینوں کا خوب ان مہینوں میں نوافل کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر ان مہینوں میں خوب اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مگن رہیں، اور اپنے خالی وقت میں مصروفیت کے خالی وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف اپنا وقت لگائیں، تاکہ رمضان جیسا مہینہ آسانی سے ہم روزے رکھ سکیں، اور رمضان جیسے مہینے میں اللہ کا کلام آسانی سے پڑھ سکیں، اور پھر رمضان جیسا مہینے میں ہم اللہ کا کلام پڑھ سکیں، اور پھر نماز تراویح کی طرف، نماز تہجد کی طرف ہمارا دل لگے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نمازوں کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ یاد رکھ لیں کہ یہ میرا آج کا موضوع ہے شعبان کی فضیلت، ماہ شعبان کی فضیلت۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ شعبان اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ بیان کر رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اتنا یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ان مہینوں میں خوب اہتمام کیا جائے، روزوں سے، نوافل سے، نمازوں سے، اللہ کے کلام پڑھنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم ان مہینوں میں ان عبادتوں کی طرف ہم اپن وقت نکالیں، تو انشاءاللہ عز و جل کہ ہم رمضان کا مہینہ بخوبی سے گزار سکو گے۔ آج دیکھ لیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں ان مہینوں کا پاس و لحاظ ہمارے پاس باقی نہیں رہا۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بقا والی دنیا کی تیاری کرے۔ ہم نے ان مہینوں کے علاوہ جانتے بوجھتے ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے سے گناہ کبیرہ بھی ہوا ہو، جانتے بوجھتے گناہ صغیرہ بھی ہوا ہو۔ ہماری صبح سے لے کر جب شام تک نہ جانے ہم نے دن میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہو۔ کبھی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی زبان سے کسی کو ہم اذیت پہنچاتے ہو، کبھی یہ ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف دیتے ہو، پیر سے ہم نے کتنے غلط کاموں کی طرف ہمارے قدموں کو ہم آگے بڑھایا ہو۔
ہم نے جانتے بوجھتے کتنے نمازوں کو ترک کیا ہو، ہم نے اللہ کے دین اسلام کے پیغام کو کسی کے پاس دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے بجائے ہم نے کتنوں کو ہماری زبانوں سے کتنوں کی چغلی کی ہوگی، کتنوں کی غیبت کی ہوگی، ہم نے زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یہ ہمارے سے ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایسے حرمت والے مہینوں میں ہمیں یہ ایک نعمت جانے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دے رہا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نمازوں کی طرف جائیں، اللہ کے کلام کی طرف جائیں، اور پھر ذکر و اذکار کی طرف ہمارے ذہنوں کو لگائیں۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمارے قلب کو پاک و صاف کیا جائے، ہماری زبان کو پاک و صاف کیا جائے، خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جڑے رہیں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ رب ذوالجلال۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ یزدی میں خشوع و خضوع سے اپنے جبینوں کو جھکائیں، خوب دعا گو رہیں۔ یہ ایسے حرمت والے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ خوب برکتوں کا، رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، تو اس کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے ہمیں چاہیے کہ خوب مالا مال ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری امت کی ماں ہیں، آپ کا قول ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، حضور پاک علیہ السلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفل روزے رکھا نہیں کرتے تھے، اور آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھا کرتے۔ پھر ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ہی نے روایت کی کہ آپ چند دن چھوڑ کر شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث، آپ دیکھ لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفل روزے رکھا کرتے۔ رجب، شعبان، یہ مہینوں کا اس طریقے سے اہتمام کیا جاتا، لیکن آج ہمارے امت مسلمہ کون سے ہم دنیا ہی کی سب محبتوں میں مشغول ہے کہ دنیا ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم بقا والی دنیا کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے کہ ہم فوت ہو جائیں تو ہم 2 گز زمین میں ہم کو جانا ہے، اس کی بھی تیاری کریں، وہاں پر بھی غور و فکر کیا جائے کہ میرا حشر 2 گز زمین میں کیا ہوگا، اس رب ذوالجلال کے سامنے ہمارے چہروں کو ہم کیا دکھاؤ گے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ قوموں نے کتنی دعائیں کی تھی جو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کے لیے، لیکن یہ نصیب کس کو ملا؟ صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے یہ اعزاز ہم کو دیا ہے، تو ہم اس اعزاز کو باقی رکھیں، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نے پیدا ہونے سے اب تک نہ جانے ہم نے کون سی عمروں میں ہوں گے، کوئی 85، کوئی 15، کوئی 16، کوئی بہرحال جو بھی ایج میں ہے، میرا بیان جن کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، تو آپ غنیمت جانے یہ مہینہ ایسا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے اندر سدھار لے کر آنے کی کوشش کریں، نمازوں کے عادی بننے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا بنیں۔ ہماری زبان کھلی تو اللہ کے کلام سے کھلنی چاہیے، ہماری زبان کھلی تو ہماری زبانوں پہ وہ مٹھاس ہونی چاہیے، تو اس لیے ذکر و اذکار کو ہم اپنی زبانوں پہ سجائیں، اللہ کے کلام کو سجائے رکھیں اپنی زبانوں پہ، تو یقیناً وہی بندہ مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے گا۔ یہ چاہیے کہ حرمت والے مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ خوب اس کا اہتمام کریں، تو باقی کے پورے مہینے اگر ہم یہ رجب سے ہی اس کے ہم تیاری میں اگر لگے ہوئے رہیں گے، تو شعبان میں بھی ہم رمضان کی تیاری میں رہیں گے۔ رمضان تو رمضان ہی ہے، فرض روزے ہیں، اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہوگا۔
تو یہ حال ہم رجب سے ہی اگر ہم یہ لیول کا اگر ابتدا کرتے رہیں تو یہ 3 مہینوں میں اگر ہم نماز کے عادی ہو جائیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، ذکر و اذکار ہمارے زبانوں پہ سجا رہے گا، تو بتاؤ کہ کون سی ہمارے دل میں برائی پیدا ہوگی؟ ہمارے دل میں کہاں پر برائی سجے رہے گی؟ نہیں سجے گی۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم خوب اللہ کے ہمارے قلب کو اللہ کے ذکر کی طرف لگائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ جو پریشان ہیں، جو ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے، ہم اللہ کے کلام سے روگردہ ہو چکے ہیں، اور پھر نماز سے، اور پھر ان حرمت والے مہینوں کا کوئی احترام ہمارے پاس باقی نہیں رہا۔ تو ہم کیسے ہماری قوم ترقی کرے گی؟ سوچو میرے عزیزو، اللہ کی طرف ہمارے لگاؤ رہنی چاہیے، نمازوں کی عادی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یا کسی اور شخص سے فرمایا ہے، ان سے یا کسی اور شخص سے فرمایا کہ کیا تم نے شعبان کے درمیان دن کا روزہ رکھا ہے؟ شعبان میں کسی دن کے درمیان آپ نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عید الفطر کو پاؤ تو اس کے بعد 2 دن آپ روزہ روزہ رکھنا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کو متفق علیہ اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ غور و فکر کیا جائے، یہ حضور پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر شعبان کے درمیان میں اگر تم روزہ نہیں رکھے ہو تو جب تم عید الفطر کو پالیں اس کے بعد میں 2 دن آپ روزہ رکھنا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ سارے جہاں کی رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا رہا ہے؟ ہم ان کی طرف یہ مہینوں کا کوئی ہمارے پاس و لحاظ نہیں رہا۔ سوچو میرے عزیزو، ہمارے قلب کو، ہمارے اندر ہمارے اخلاق کی سدھار، ہماری زبان کی سدھار، ہمارے ہاتھوں کی سدھار، ہمارے پیروں کی سدھار، اگر امت میں یہ چیزوں کی ہمارے ذہن کی سدھار اگر ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہیں۔ یہ ہاتھوں سے ہم اللہ کے کلام کو اٹھائیں گے تو یہ ہاتھوں سے ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے، یہ زبان سے ہم اللہ کے ذکر کی طرف مشغول رہو گے تو یہ زبان سے ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے، یہ آنکھ سے ہم اللہ کے کلام کو دیکھ کے پڑھو گے تو یہ آنکھ کبھی غلط چیز کو نہیں دیکھ سکتی، یہ پیروں سے ہم اللہ کے مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف ہمارے قدمیں اٹھیں گے تو یہ پیر کبھی غلط کام کی طرف نہیں اٹھے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ ان حرمت والے مہینوں سے ہم یہ اہتمام کرتے جائیں تو ہم اب یقین جان لیں اگر کوئی شخص اس طریقے کا اگر اہتمام کرتے ہیں امت مسلمہ میں، اگر کوئی شخص اگر یہ اہتمام والا اگر رہے تو یقین جان لیں کہ وہ سال کے برس کے 12 مہینے وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور نمازوں کی طرف اس کا ذہن رہے گا، اللہ کا کلام اس کے ہاتھوں میں تھمائے رہے گا، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر سجا ہوا رہے گا، تو وہ دین اور دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے میں نے جو حدیثیں سنائی ہے تو یہی عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج عملی میدان میں ہم بالکل کمزور ہیں۔ ہم نے بیان کیے، بڑے بڑے علماء کرام نے بیان کیے، خشوع سے اچھے انداز میں سنتے ہیں، عمل کسی کے پاس بھی باقی نہیں رہا۔ عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو عملی میدان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اس لیے مسلمان عملی میدان میں کمزور رہنے کے وجہ سے آج طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کے چیزوں میں ملوث مسلمان ہیں۔ حضرت حبیب بن ابی
ثابت اب بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آنے پر کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید خاریوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید خاریوں کا مہینہ ہے، وہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے، نماز تراویحوں کی طرف متوجہ ہونا رہتا ہے، حفاظ کرام کلام مجید کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو اس لیے کہ نماز تراویح میں ان کو قرآن ختم کرنا رہتا ہے، نماز پڑھانا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کی طرف رہیں، اللہ کے کلام سے محبت کی ضرورت ہے، اللہ کے نمازوں سے محبت کی ضرورت ہے، ان حرمت والے مہینوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، حضور پاک علیہ السلام کے قول اور افعال سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دنیا کی کوئی چیز سے محبت۔ ہمیں دنیا کی محبتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے اندر اگر سدھار لے کر آنا ہے تو ان چیزوں پر عملی جامہ پہنانے کی سخت ضرورت ہے۔ تو آج امت مسلمہ اگر ترقی کی راہ پر آنا چاہتی ہے تو ان چیزوں کی طرف متوجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کا اس طریقے سے اہتمام کیا جائے، نوافل روزوں کا اہتمام کیا جائے، روزے رکھیں، اور پھر جب شعبان ختم اختتامی مراحل پر ہے تو ہرگز وہاں پر روزہ نہ رکھیں، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ہمارے اندر طاقت ہو اور وہ بھی روزے آسانی سے رکھا جائے۔ تو اس لیے ان حرمت والے مہینوں کا اس سے، روزوں سے، ذکر و اذکار سے، اللہ کے کلام سے، نمازوں سے ان مہینوں کا اہتمام کیا جائے، یہی کہنا مقصد ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم جو بیان کیے ہیں، جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مصیبتوں میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔